بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانیت میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے کی بجائے صبر اور عبادت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ اسلام کی اس عظیم الشان اور صابر شخصیت کی جنہیں دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور چوتھے تاجدار امامت حضرت علی بن حسین علیہ السلام 10 محرم 21 ہجری میدان کربلا میں، جہاں ہر طرف الہی رنگ میں رنگے شہداء کے لاشیں تھے، امام عالی مقام کے تمام انصار اور مددگار شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کی مصلحت کے تحت امام زین العابدین شدید علیل تھے، وہ بستر بیماری پر تھے اور یہی بیماری سلسلہ امامت کے تحفظ کا ذریعہ بنی۔ کربلا کی شام آئی تو خیمے جلائے گئے، مقدس خواتین اور بچوں کو اسیر بنایا گیا، امام وقت کے پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں طواق ڈالا گیا۔ بیماری کی حالت میں کوفہ اور شام کے بازاروں کا وہ طویل سفر اور مظلومیت کی وہ انتہا جس کا تصور بھی روح کو تڑپا دیتا ہے، لیکن اس کٹھن سفر میں آپ علیہ السلام کی زبان پر صرف اللہ کا شکر اور ذکر جاری تھا۔ جب اسیران کربلا کو دمشق میں یزید کے بھرے دربار میں پیش کیا گیا تو ظالم سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے، لیکن تاریخ اس وقت پلٹ گئی جب امام زین العابدین منبر پر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے وہ تاریخی اور بے باک خطبہ دیا جس نے بنو امیہ کے جھوٹے پروپیگنڈے کے پرچھے اڑا دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، جو مجھے جانتا ہے تو وہ جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں مکہ و منا کے وارث کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کے امین کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، میں اس حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ اس خطبے نے پورے دربار میں کوہرام مچا دیا، لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے اور یزید کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی۔ کربلا اور شام کے مصائب جھیلنے کے بعد جب یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لٹا ہوا قافلہ دوبارہ مدینہ منورہ پہنچا تو مدینے کی فضاؤں میں ایک کوہرام مچ گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ واپسی پر شہر کے باہر خیمے لگائے اور اہل مدینہ کے سامنے کربلا کے مظالم بیان کیے۔ یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ کا ظلم و ستم عروج پر تھا، چاروں طرف خوف کی فضا تھی اور جابر حکومت کی کڑی نگرانی تھی۔ ایسے کٹھن اور خطرناک حالات میں امام وقت نے تلوار اٹھانے کی بجائے امت کی فکری اور اخلاقی تربیت کا ایک ایسا انوکھا اور لازوال راستہ چنا جس نے بنو امیہ کے ظلم کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی، اور وہ راستہ تھا دعا اور علم کا راستہ۔ صحیفہ سجادیہ، دعا کا خاموش انقلاب۔ جب زبانوں پر تالے لگا دیے گئے تھے اور ممبروں پر سچ بولنے پر پابندی تھی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بیدار کرنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام کی ان دعاؤں کے مجموعے کو آج دنیا صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف دعائیں نہیں تھیں، بلکہ ان دعاؤں کے پردے میں آپ علیہ السلام نے عقیدہ توحید، اخلاقیات، حقوق و فرائض اور ظالم کے خلاف احتجاج کا شعور بیدار کیا۔ ادب اور روحانیت کے اس شاہکار کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ رسالۃ الحقوق انسانی حقوق کا پہلا منشور۔ اسی خاموشی علمی انقلاب کے دوران امام نے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ دیا جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق لکھا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں انسانی حقوق کا وہ پہلا جامع منشور ہے جس میں صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ خدا، نفس، استاد، شاگرد، ماں باپ، اولاد اور یہاں تک کہ معاشرے کے غیر مسلم شہریوں کے حقوق بھی تفصیل کے ساتھ طے کر دیے گئے۔ مدینے کی اس زندگی میں امام کا ایک اور حیرت انگیز مشن تھا کہ آپ علیہ السلام بازار سے غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے، انہیں اپنے گھر لاتے، ان کی ایسی اعلیٰ تربیت کرتے کہ وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے۔ پھر عید کے موقع پر آپ علیہ السلام ان تمام غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے تھے۔ آزاد ہونے والے یہ ہزاروں مرد اور خواتین مدینہ اور اسلام کی دنیا میں امام زین العابدین علیہ السلام کے علم، اخلاق اور سچائی کے سفیر بن کر پھیل جاتے اور یوں اسلام کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو جاتا۔ مدینہ کی بظاہر پرسکون زندگی میں بھی کربلا کا غم امام کے دل سے کبھی دور نہ ہوا۔ روایات کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے تقریباً 35 سال اسی غم میں گزارے۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے پینے کا پانی لایا جاتا یا افطار کے وقت کھانا پیش کیا جاتا تو آپ علیہ السلام کے آنسو جاری ہو جاتے۔
آپ علیہ السلام فرماتے میں کیسے یہ پانی پی لوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو پیاسا شہید کیا گیا۔ یہ گریا کوئی عام گریا نہیں تھا۔ یہ کربلا کے واقعے اور ظالم کے چہرے کو تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کا ایک پر اثر طریقہ تھا۔ مدینہ کے حالات ایسے تھے کہ بہت سے غریب بنو امیہ کی معاشی بدحالی کا شکار تھے۔ ایسے میں رات کی تاریکی کا وہ گمنام سخی اپنی پیٹھ پر آٹے اور اناج کی بوریاں اٹھاتا اور مدینے کے 100 سے زائد غریب گھرانوں کے دروازوں پر خاموشی سے رزق پہنچا کر لوٹ جاتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی غیبی مدد آ رہی ہے، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ محسن کون ہے۔ جب 95 ہجری میں آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور غسل کے وقت آپ علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بوریاں اٹھانے کے گہرے سیاہ نشان پائے گئے، تب مدینہ رو پڑا اور سب کو پتہ چلا کہ وہ گمنام محسن کوئی اور نہیں بلکہ سجادے کربلا امام زین العابدین تھے۔ صبر، تقوی اور علم کا یہ آفتاب 25 محرم الحرام کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور آپ علیہ السلام جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ سلام ہو اس صابر کربلا پر جس نے بیڑیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ تاریخی روایات کے مطابق ولید بن عبد الملک نے مدینہ کے گورنر کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ زہر کا اثر جیسے ہی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں پھیلا، آپ کی طبیعت شدید ناساز ہو گئی۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دین کی حفاظت کی وصیت کی، امامت کے اسرار اور رموز ان کے سپرد کیے اور ایک خاص وصیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کبھی اس شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ اور پھر 25 محرم الحرام 94 ہجری کو مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک خرام مچ گیا۔ اسلام کا وہ آفتاب امامت جو زندگی بھر سجدوں میں روتا رہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ امام عالی مقام کی وفات کی خبر سن کر مدینہ کا ہر گھر ماتم کدہ بن گیا۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں مدینے کے تمام چھوٹے بڑے فقہا اور محدثین بھی شریک ہوئے، کیونکہ اس سال آپ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ مدینے کے اتنے فقہا دنیا سے رخصت ہوئے کہ اس سال کو تاریخ میں سنۃ الفقہا یعنی فقہا کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو غسل اور کفن دینے کے بعد مدینہ کے تاریخی قبرستان جنت البقیع میں لایا گیا، جہاں آپ علیہ السلام کو آپ کے چچا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلام ہو امام زین العابدین علیہ السلام پر، جنہوں نے کربلا کا غم بھی جھیلا اور اس کے بعد بھی امت کی ہدایت کا سامان کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو امام عالی مقام کی زندگی پر مبنی یہ معلوماتی جذباتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔